اچھا، اس میں یہ ہے کہ میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ قرآن پاک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ انتہائی مکمل ہے. انہوں نے ہماری زندگی کا کوئی بھی جو فیکٹر ہے، کوئی بھی ہماری زندگی کا جو حصہ ہے، اس کو خالی نہیں چھوڑا انہوں نے. اور کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جس میں پاکیزگی کو مذہب کا حصہ قرار دیا گیا ہے. اب آپ نے جیسے ابھی آپ نے حدیث پڑھی الطہور شطر الایمان، یہ جو پاکیزگی ہے یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے. بالکل ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کی جو ہے وہ پرسنالٹی کو اچھا بناتی ہے. نہیں، قرآن نے اور حدیث نے یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا گیا کہ یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے. اور بالکل سورۃ توبہ میں بھی آتا ہے کہ اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور قرآن پاک اور حدیث سے جب یہ چیزیں ملتی ہیں تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب ہم اپنے ملک میں گندگی کو اور اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں. جتنی بھی آپ پرابلم دیکھیں گے ہمارے ملک میں یا انٹرنیشنلی، ان سب کی وجہ قرآن سے بغاوت ہوگی. جہاں ہم نے قرآن و حدیث کو پیچھے چھوڑا، قرآن و حدیث نے کچھ اور کہا اور ہم نے اپنی مرضی کی، تو اس کا جواب ہمیں ملا بدلے کی صورت میں. اور ایڈز بھی انہی میں سے ہے کہ قرآن و حدیث نے ہمیں کہا کہ پاکیزہ رہو، پاکیزگی اختیار کرو. اور ہم نے کیا کیا کہ، اور دوسری بات اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ صرف جو ہے وہ پاکیزگی تو ہے ہی ہے، اس میں ایک فیکٹر، اس میں ایک فیکٹر امانت کا بھی ہے کہ آپ نے امین اور دیانتدار رہنا ہے. اور یہ جو سرنج کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس میں کیا ہے کہ ہماری امانت میں خیانت ہوتی ہے کہ آپ نے اس سرنج کو ضائع کرنا ہے. اور ہم دو پیسے بچانے کے لیے اور اپنی ذات کے لیے، حالانکہ حدیث قرآن و حدیث تو یہ کہتے ہیں کہ مومن تو وہ ہے جو کسی اپنے بھائی کا فائدہ سوچے. اور ہم نے اپنے چند فائدوں کے لیے ہم نے کسی ایک انسان کو، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ایک پوری نسل کو ہم نے ایک ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ جو شرمندگی کا باعث بھی ہے. اور کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے، اور اس میں ایک اور بات بھی جو ہے وہ فوراً سے آ گئی ہے میرے ذہن میں، کہ جس کو بھی یہ مرض ہوتا ہے تو ہمارا جو معاشرہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا نیگیٹو ہے. ہم نے سب سے پہلے تو یہ سوچنا ہوتا ہے کہ اس کے غلط جنسی رویے کی وجہ سے ہی اس کو ہوا ہے، اور وہ ہماری نظروں میں جو ہے وہ معاشرے سے کٹا ہوا اور برا انسان بن گیا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو کسی گناہ کی وجہ سے ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ڈاکٹر کی غلطی کی وجہ سے اس بیچارے کو جو ہے وہ مرض ہو گیا ہو. اگر کوئی اس طرح کا آپ کو مریض ملتا ہے تو سب سے پہلے تو قرآن و حدیث کی اس بات پر عمل کرنا ہے نا کہ ظن المومنین خیرا، مومن کے بارے میں اچھا گمان کرو. اگر بالکل کوئی ایسا میں یہی مریض کہنے ملتا ہے لگی تھی. تو سب سے پہلے یہ مت سوچو کہ ہاں بھائی اس نے جو ہے وہ کوئی غلط کاری کی ہوگی، کہ ہم جنس پرستی کی ہوگی، کوئی زنا نہیں، بلکہ آپ یہ سوچو کہ کسی کی غلطی کی وجہ سے اس بیچارے کو ہوا ہے. یہ نہیں کہ آپ اس کے بارے میں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات میں فرمایا کہ گمان مت کیا کرو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور اس طرح کے گمان جب آپ کریں گے لوگوں کے بارے میں تو یہ غلط چیز ہے. اور سبحان بھائی، اچھا گمان رکھنے کو عبادت قرار دیا گیا ہے، اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے. سبحان بھائی، یہاں پہ آپ نے نا ایک لفظ استعمال کیا تھا بغاوت کا، جی اور میرے ذہن میں ویسے ہی ابھی ایک سوال اٹھا ہے کہ ایک تو ہم سب جو ہیں اوکیجنل مسلمان بنے ہوئے ہیں، مطلب عید آتی ہے تو مسلمان بن جاتے ہیں، رمضان آتا ہے تو مسلمان بن جاتے ہیں، اوکیجنل مسلمان ہیں. اور ویکیشنل ہم لوگ گنہگار ہیں، مطلب ہر وقت گناہ کر رہے ہوتے ہیں. تو جو لفظ آپ نے بغاوت کا استعمال کیا ہے، یہ ہم بغاوت پر کیوں اترے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس سب چیزوں کے برعکس کام کرنا ہے جس میں خدا نے ہمیں منع فرمایا. اب جیسے ہم جس پرستی ہوگی یا اور بھی ایسی جو حرکتیں ہم لوگ کرتے ہیں جن سے یہ بیماریاں پھیلتی ہیں جو کہ گناہ کبیرہ میں بھی شامل ہوتی ہوں گے I'm sure. اچھا منیب بھائی، اس میں یہ ہے کہ ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق جو لوگ فیصلے نہیں کرتے یہی لوگ تو کافر ہوتے ہیں. اور دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ جو لوگ قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے یہی لوگ تو گناہگار و فاسق ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں قرآن صرف عبادات کی حد تک ہے یا قرآن مجید اور اللہ کی جو باتیں ہیں وہ فیصلوں پہ بھی اثر انداز ہو رہی ہیں؟ میں نہیں سمجھتا، اور آپ بھی اس چیز کی گواہی دیں گے کہ ہماری زندگی کا کوئی بھی فیصلہ ہم قرآن و سنت کے مطابق نہیں کرتے. ہاں، رمضان میں جو ہے وہ ہم مسلمان بن گئے، نماز پڑھ لی، جمعہ پڑھ لی، یہ مسلمان ہونے کی علامت نہیں ہے. مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر فیصلہ
وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، پھر اللہ کہتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، اور ہم ایسا نہیں کر رہے، تو اس سے بڑی بغاوت کیا ہوگی؟ اب نام رکھنے سے کوئی مسلمان تو نہیں ہوتا۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی یہ ذکر کر رہا تھا اپنی مسجد میں کہ اگر نام رکھنے سے کوئی مسلمان ہوتا نا تو بنیامین پیغمبر کا نام ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسرائیل کے وزیر اعظم کا نام کیا ہے؟ اس کا نام بھی بنیامین ہے۔ اس کو بڑے عجیب سے ایکسنٹ میں بولتے ہیں، ورنہ اس کا جو نام ہے وہ بنیامین ہے، نام تو اس کا بھی مسلمانوں والا ہے۔ میرا نام عبداللہ ہو، آپ کا نام منیب ہو، میرا نام صوبان ہو، کسی کا نام کچھ ہو، مسلمانوں والا، تو نام رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ مسلمان اب تب ہوتے ہیں جب آپ کی زندگی کے سارے فیصلے قرآن و حدیث کے مطابق ہوں۔ اور ہم نے جو ہے وہ جنسی رویہ ہمارا یہ ایک فیصلہ ہے، قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ صفائی کرنا یہ قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے، وہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جتنا گند مسلمان ملکوں کے اندر ہے اور جتنی صفائی ستھرائی کے اندر سستی ہم مسلمانوں کے اندر ہے، وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ اور تو ہم کیا کہیں گے کہ ہم سچے مسلمان ہو گئے صرف باتوں سے، صرف دعووں سے، رمضان کے اندر روزے رکھنے سے، یا صرف دعویٰ کرنے سے، مسلمانوں والا نام رکھنے سے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پکے سچے مسلمان ہو گئے تو ہم غلط فہمی کا شکار ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے سبحان۔ اچھا، دین اسلام نے ہمارے لیے اوبویسلی کچھ جو ہے وہ باؤنڈریز سیٹ کیے ہیں، خاص طور پہ جو ابھی ہم ٹاپک جس کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ ایڈز ہے، اور اس میں جنسی تعلقات خاص طور پہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ وہاں پہ یہ جو باؤنڈریز ہیں ان کو فالو کرنا کتنا ضروری ہے، اور وہ لوگ جو ان باؤنڈریز سے باہر جاتے ہیں، جیسے ہم لوگ ہومو سیکشولیٹی کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں، تو وہ سب پھر جو ہے اس کے بارے میں کیا کہتا ہے دین؟ اچھا، قرآن و حدیث کے اندر بعض مسائل ایسے ہیں جس کو قرآن و حدیث نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اگر ہم قرآن کو دیکھیں تو قرآن مجید کوئی بہت لمبی چوڑی کتاب نہیں ہے، ایسے نہیں ہے کہ اس کا کوئی 100-150 والیوم ہوگا، نہیں، قرآن مجید ایک مختصر کتاب ہے، اور اس کے اندر ہمیں اصول بتائے گئے ہیں، صرف جو رولز ہیں نا وہ بتائے گئے ہیں، آگے اس کی امپلیمنٹیشن اور چھوٹی چھوٹی چیزیں قرآن نے نہیں بتائی۔ اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں، پھر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جیسے قرآن نے یہ بتایا کہ نماز پڑھو، یہ نہیں بتایا کہ کس ٹائم کتنی رکعتیں آپ نے پڑھنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید چھوٹی چیزیں نہیں بتاتا، بڑی بڑی چیزیں ذکر کرتا ہے۔ لیکن جہاں بات آئی جنسی رویے کی، اور جہاں یہ ہمارے اس ٹاپک کی بات آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً پوری سورۃ نور اسی پہ ذکر کر دی ہے، اور اللہ رب العزت نے سورۃ نور کے اندر اس کی ایک ایک ڈیٹیل بتائی ہے۔ اور اگر میں اس سے آگے ایک بات کروں تو جتنے بھی گناہ ہیں، صرف ایک قتل ہے، جس پر انسان کسی کو قتل کر دے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، اس کے بدلے میں اسے مارا جائے گا کیونکہ اس نے ایک جان لی ہے۔ اور دوسرا ایک گناہ ہے اسلام میں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انسان زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اور وہ گناہ جو ہے وہ غلط کاری اور زنا ہے۔ جب آپ نے زنا کر لیا شادی شدہ ہوتے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، اس نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ اللہ کی نظر میں اب یہ اس دنیا پر رہنے کے قابل ہی نہیں ہے۔